السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 29 نومبر 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے 26 جمادی اول 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ مہاراشٹر کا نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ جمعرات کی رات دیر گئے تک دہلی میں وزیر داخلہ امت شاہ کی رہائش گاہ پر تقریباً 3 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد بھی اس سوال کا جواب نہیں ملا ہے۔ مہایوتی لیڈر، کارگزار وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے اور دونوں سابق نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنوس اور اجیت پوار نے امت شاہ سے ملاقات کی۔ جمعرات کی رات اس میٹنگ میں بی جے پی صدر جے پی نڈا بھی موجود تھے۔ این سی پی کے رکن پارلیمنٹ سنیل ٹٹکرے اور پرفل پٹیل بھی موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کی رات شنڈے، فڈنوس اور اجیت پوار سے الگ الگ بات کی۔ شاہ نے کابینہ کی تقسیم کے حوالے سے تینوں کے ساتھ ذہن سازی کی۔ اطلاعات آ رہی ہے کہ ایم ایل اے کی تعداد کے حساب سے بی جے پی تقریباً 20 وزارتیں اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ شیو سینا کو این سی پی سے زیادہ وزارتی عہدے ملنے کی امید ہے، تاہم ابھی تک اس بات پر کوئی بات نہیں ہوئی کہ کون سا محکمہ کس کے پاس رہے گا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ملاقات کے بعد بھی وزیر اعلیٰ کے عہدے کے حوالے سے جاری سسپنس ختم نہیں ہوا۔ ملاقات جمعرات کی دیر رات تک جاری رہی۔ اب خبر یہ ہے کہ بات چیت کا دوسرا دور آج ہی فون پر ہوگا۔ خبر یہ بھی ہے کہ حلف برداری 2 دسمبر یا 5 دسمبر کو ہو سکتی ہے۔ ریاست اتر پردیش کے سنبھل میں عالیہ تشدد کے بعد آج پولیس سیکورٹی میں نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ پولیس پوری طرح تیار ہے اور سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مراد آباد ڈویژن کے کمشنر نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اپنی مساجد میں نماز ادا کریں۔ کمشنر نے کہا کہ جامع مسجد میں کم از کم لوگوں کی آمد کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مراد آباد کے کمشنر انجنیا سنگھ نے کہا ہے کہ آج جمعے کی نماز کے لیے پیدل مارچ کیا گیا اور امن کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کی گئی۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ اپنی اپنی مساجد میں نماز ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ سنبھل میں کافی فورس موجود ہیں، حساس مقامات پر فورس موجود ہے۔ آج جمعے کو ہر طرف امن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 5 اضلاع میں امن ہے۔ کمشنر نے کہا کہ آج جمعے کی نماز ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ بیرونی قوتیں داخل نہ ہوں۔ 16 کمپنیاں باہر سے آئی ہے اور مقامی پولیس اسٹینڈ بائی پر ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی اشتعال انگیز واقعہ پیش نہ آئے۔ عدالت میں بھی سیکورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ سنبھل کی تاریخی جامع مسجد کا معاملہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ اب عالمی شہرت یافتہ آستانہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں بھی مندر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ راجستھان کے اجمیر شہر میں واقع حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں شیو مندر ہونے کے دعوے کے ساتھ مقامی عدالت میں ایک عرضی داخل کی گئی، جو سماعت کے لیے منظور بھی ہو گئی۔ اس پر پورے ملک اور دنیا بھر میں موجود خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کروڑ عقیدت مندوں نے سخت ناراضگی اور شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اس پر نہ صرف سیاسی لیڈران نے آواز بلند کی ہے، بلکہ درگاہ کے دیوان نے بھی مذمت کی اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے بھی ان کوششوں کو ملک میں افراتفری پیدا کرنے کی کوششیں قرار دیا ہے۔ اس بارے میں درگاہ کے دیوان سید نصیر الدین نے کہا ہے کہ ملک میں درگاہوں اور مساجد میں مندر تلاش کرنے کا جو نیا رجحان شروع ہوا ہے، وہ نہ ملک اور نہ معاشرے کے مفاد میں اور نہ ہی آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہے۔ دیوان نصیر الدین نے اجمیر میں ہندو مندر کے دعوے سے متعلق کیس کو عدالت میں سماعت کے لیے قبول کرنے اور فریقین کو نوٹس جاری کرنے کی خبروں کے بعد میڈیا سے کہا ہے کہ درگاہ کی تاریخ 850 سال پرانی ہے۔ یہ عقائد کا مرکز تاریخ کا حصہ ہے۔ ہر دور کے لوگ یہاں آ کر مرادیں مانگتے ہیں۔ وزیر اعظم اور دیگر اہم سیاستدانوں کی چادر پیش ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب 1236 میں خواجہ صاحب کا انتقال ہوا اور درگاہ تعمیر ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ سستی مقبولیت اور خواجہ صاحب کے کروڑوں عقیدت مندوں کی دل آزاری کے لیے طریقے اپنا رہے ہیں، انہیں بہت جلد جواب ملے گا۔ ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ وقف ترمیمی بل پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو رپورٹ پیش کرنے کی مدت میں توسیع کی تجویز کو لوک سبھا میں صوتی ووٹ سے منظور کر لیا گیا، جس کے بعد اب کمیٹی آئندہ بجٹ اجلاس تک اپنی رپورٹ پیش کر سکے گی۔ کمیٹی کے چیئرمین جگدمبکا پال نے ایوان میں تجویز پیش کی کہ کمیٹی کو رپورٹ پیش کرنے کی مدت میں بجٹ سیشن 2025 کے آخری دن تک توسیع کی جائے، جسے اراکین نے صوتی ووٹوں سے منظور کر لیا۔ حاضرے کے لوک سبھا رکن جگدمبکا پال کی سربراہی میں یہ کمیٹی پارلیمنٹ کے گزشتہ اجلاس کے دوران تشکیل دی گئی تھی۔ اتراکھنڈ میں مساجد کے خلاف شرپسندوں کی لگاتار مہم کے درمیان اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے اترکاشی کی ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ شہر میں امن و امان برقرار رکھیں اور اس بارے میں عدلیہ کو بھی آگاہ رکھا جائے۔ ریاست میں شرپسندوں کی مہم اور 1 دسمبر کو مہا پنچایت کے پیش نظر مسلم این جی او ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی تھی کہ مسجد کے خلاف مہا پنچایت روکی جائے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس منوج کمار تیواری اور جسٹس وویک بھارتی کی بینچ کے سامنے سرکار نے عدالت کو بتایا کہ ضلع انتظامیہ نے مہا پنچایت کی اجازت نہیں دی ہے۔ ساتھ ہی حکومت نے یقین دہانی کرائی کہ شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے دن رات گشت جاری ہے۔
آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اجمیر کی درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور ملک کی دیگر مساجد و درگاہوں پر ہندوتوا طاقتوں کے غیر منصفانہ دعووں کے پس منظر میں چیف جسٹس آف انڈیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نچلی عدالتوں کو اس طرح کے تنازعات کے دروازے کھولنے سے روکیں۔ دعووں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پرسنل لاء بورڈ ترجمان SQR الیاس نے کہا ہے کہ یہ دعوے دستور اور قانون بالخصوص 1991 کے عبادت گاہ قانون کا مذاق ہے۔ اس قانون میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ 15 اگست 1947 کو عبادت گاہوں کی جو نوعیت اور کردار تھا وہ برقرار رہنا چاہیے اور اسے بدلنا یا چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ بابری مسجد تنازع کے پس منظر میں 1991 میں پارلیمنٹ نے یہ قانون منظور کیا تھا اور اس سے ایودھیا تنازع کو مستثنیٰ رکھا گیا تھا۔ الیاس نے کہا کہ 1991 کے قانون کا یہ مقصد تھا کہ بابری مسجد کیس کے بعد دیگر مساجد اور مذہبی مقامات کو مزید نشانہ بنانے سے روکا جائے۔ ریاست اتر پردیش کے مدرسوں میں بائیو میٹرک حاضری کے نظام کے نفاذ کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جبکہ ریاست کے دیگر اسکولوں میں اس کے نفاذ کو ملتوی رکھا گیا ہے۔ حکومت کے اس امتیازی رویے کے خلاف بنارس کے ایک مدرسے کی جانب سے الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک عرضی داخل کی گئی، جس پر عدالت نے اتر پردیش حکومت سے جواب طلب کیا اور معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 16 دسمبر کی تاریخ طے کی گئی ہے۔ اتر پردیش کے تعلیمی اداروں میں امتیازی سلوک کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، مگر یہ امتیاز اگر سرکاری سطح پر ہو تو معاملہ تشویشناک ہو جاتا ہے۔ تازہ معاملہ مدرسوں میں اساتذہ و طلباء کی بائیو میٹرک حاضری کا ہے۔ اتر پردیش کے دیگر اسکولوں میں بائیو میٹرک حاضری کا معاملہ التوا میں رکھا گیا ہے، مگر ریاست کے مدرسوں میں اس کے نفاذ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ درگاہ اجمیر شریف کے احاطے میں مندر کی موجودگی سے متعلق ایک درخواست نچلی عدالت میں قبول کیے جانے کے ایک دن بعد درگاہ اجمیر شریف کے گدی نشین حاجی سید سلمان چشتی نے آج سپریم کورٹ اور وزیر اعظم نریندر مودی سے درخواست کی کہ وہ نفرت پھیلانے والوں کے خلاف فیصلہ کن انداز میں کام کریں اور انصاف و اتحاد کو برقرار رکھیں۔ اجمیر شریف کے گدی نشین حاجی سید سلمان چشتی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، اجمیر شریف ہے، یہ تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ زندہ تاریخ کی کلاسیکی نمائندگی ہے۔ اجمیر شریف کے تقدس کا ہر حال میں تحفظ کیا جانا چاہیے۔ تقسیم ایجنڈے کے لیے عدالتوں اور مذہبی جذبات کے بیجا استعمال سے قابل احترام صوفیوں کی درگاہوں کی بدنامی ہوتی ہے، دستوری اقدار کا صفایا ہوتا ہے اور ہندوستان کی ہم آہنگی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ہم معزز سپریم کورٹ اور وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ نفرت پھیلانے والوں کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کریں۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش پولیس کے معاملات سے نپٹنے کے طریقے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش میں پولیس اقتدار کا مزہ لے رہی ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ اسے حساس بنانے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ ریاستی پولیس خطرناک علاقے میں داخل ہو رہی ہے۔ انہوں نے پولیس کو متنوع کرتے ہوئے کہا کہ اگر درخواست گزار کو عدالت کے سامنے چھوا گیا تو سخت احکامات صادر کیے جائیں گے۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس اجول بھویاں کی ڈویژن بینچ کے سامنے ایک معاملے کی سماعت کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ درخواست گزار جس کے خلاف متعدد FIR درج ہیں، اسے خدشہ ہے کہ اگر وہ تحقیقات کے لیے حاضر ہوا تو اس کے خلاف نیا معاملہ درج کر لیا جائے گا۔ اس پر عدالت نے پولیس کو ہدایت دی کہ درخواست گزار کو عدالت کی پیشگی اجازت کے بغیر پولیس کی تحویل میں نہ لیا جائے۔ مسلم مفکر و دانشور پروفیسر اختر الواسع نے سنبل میں سروے کے نام پر پولیس کے تشدد اور اجمیر شریف کی درگاہ کے سروے کے مطالبے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 1992 کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے نچلی عدالتیں، حکومت اور فرقہ پرست عناصر ذمہ دار ہیں۔ ملک کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پروفیسر اختر الواسع نے کہا کہ یہ چیزیں اسی وقت اہمیت رکھتی ہے جب تک ملک باقی ہے۔ اگر ملک ہی باقی نہیں رہا تو اس کی اہمیت کیا رہے گی؟ اتر پردیش کے سنبل میں پولیس نے جس انسانیت سوچ جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اس کے خلاف ہر سطح پر لڑیں گے اور مظلوموں اور بے قصور گرفتار شدگان کو انصاف دلائیں گے۔ یہ اعلان جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے رجب پور امروہہ میں سنبل حادثے سے متعلق ہوئی ایک اہم میٹنگ میں کیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا اسد محمود مدنی نے سنبل سانحے کے شہداء کے اہل خانہ کو 5-5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ محمود مدنی نے ریلیف کمیٹی اور قانون کمیٹی تشکیل دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ گورنر تلنگانہ جشنو دیو ورما نے 2023 بیچ کے تلنگانہ کو الاٹ کردہ IPS ٹرینی عہدیداروں سے راج بھون میں ملاقات کی۔ ٹرینی IPS عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے گورنر تلنگانہ نے پولیس اور عوام کے درمیان مضبوط رابطے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس عہدیداروں کو عام آدمی کے مسائل سے بخوبی واقف ہونے کے لیے بہتر روابط استوار کرنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر عوام کے درمیان رہنے کے نتیجے میں مسائل سے واقفیت حاصل ہوگی۔ گورنر تلنگانہ نے کہا کہ بہتر نظم و نسق کے لیے عوام کا تعاون ناگزیر ہوتا ہے۔
گورنر نے ٹرینی عہدیداروں کو تلقین کی کہ وہ اپنی خدمات کی انجام دہی میں دیانتداری، بےباکی اور سنجیدگی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ کیریئر میں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن بہتر کارکردگی کے عزم کے ذریعے ان سے نمٹا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر میں میٹرو ریل کا معاملہ دوبارہ تعطل کا شکار ہو جائے گا۔ حیدرآباد میٹرو ریل کی جانب سے پرانے شہر میں جائیدادوں کے حصول کے لیے 65,000 روپے مربع گز اور عمارت کا معاوضہ علیحدہ ادا کرنے کے فیصلے کے بعد منڈی میرالم کے مالکین جائیداد میں بے چینی پیدا ہو چکی ہے اور اب اپنی جائیدادوں کی حوالگی پر اثر نو غور کرنے لگے ہیں۔ منڈی میرالم تا مغل پورہ بڑھا کوٹلہ علیجہ مکمل طور پر تجارتی علاقہ ہونے سے علاقے کے عوام ان کی جائیدادوں کے لیے معقول معاوضے کی توقع کر رہے تھے، لیکن گزشتہ دنوں مینیجنگ ڈائریکٹر حیدرآباد میٹرو ریل NVS ریڈی کی جانب سے جنوری کے پہلے ہفتے میں پرانے شہر میں میٹرو کے کاموں کے آغاز اور دسمبر کے اواخر میں جائیدادوں کے انہدام کے متعلق میڈیا کو واقف کروایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پرانے شہر میں 65,000 روپے مربع گز کے اعتبار سے معاوضہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جس پر مالکین جائیداد میں تشویش پیدا ہونے لگی ہے اور وہ حیدرآباد میٹرو ریل کے علاوہ حصول اراضیات کے اجلاسوں میں نمائندگیوں کے بے فیض ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں معقول معاوضہ نہ ملنے پر وہ اپنی جائیدادوں کی حوالگی کے معاملے میں دوبارہ غور کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ شہر حیدرآباد میں کیا پولیس کا رویہ ہی صورتحال کو بگاڑنے اور بدامنی پھیلانے کا سبب بن رہا ہے؟ کیونکہ ساؤتھ ویسٹ زون میں ان دنوں پولیس انسپکٹر ان کی کارروائیوں اور اقدامات کچھ اس طرح کے سوالات کو پیدا کر رہے ہیں۔ قلعے گولکنڈے میں لینڈ گریبرز کی پشپناہی کے الزامات کے بعد اب حبیب نگر پولیس پر معاملہ فہمی کے الزامات بھی پائے جا رہے ہیں۔ ایک یتیم لڑکی جو فریاد کرنے پولیس اسٹیشن پہنچی، اس کے ساتھ انصاف کرنے کے بجائے خود پولیس لڑکی کو کمپرومائز کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ والد کی اچانک موت کے بعد پریشانی کا شکار خاندان کی کرائے کی ملگی کو جبراً خالی کروایا گیا، اور انتہائی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ پولیس ملگی خالی کروانے پہنچی جب لڑکی نے دکان خالی کروانے والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اپنے آپ کو پولیس قرار دیا۔ اگر واقعی یہ پولیس تھی یا پھر پولیس کی آڑ میں اس طرح کی کارروائی کی جا رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کو قابو میں قرار دینے والے کمشنر پولیس کو اس بات کا نوٹ لینا ہوگا۔ کیا واقعی پولیس دکانات خالی کرا رہی ہے یا پھر پولیس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ خود پولیس عہدیدار شکایت پر کارروائی کے معاملہ فہمی کے لیے شکایت گزار پر دباؤ ڈال رہے ہیں؟ سٹی پولیس کمشنر کو چاہیے کہ وہ اس بات کا سخت نوٹ لیتے ہوئے پولیس کی کارروائی اور الزامات کا جائزہ لیں۔ تلنگانہ کے وزیر ریونت ریڈی نے ریاست میں جاری سماجی، معاشی، تعلیمی، روزگار، سیاسی اور ذاتوں کے سروے کے تحت تفصیلات درج کروائی۔ عہدیداروں نے جوبلی ہلز میں واقع ان کی قیامگاہ پہنچ کر سوال نامے کے مطابق تفصیلات کا اندراج کیا۔ کلکٹر حیدرآباد انودیپ دورشیٹی، کمشنر GHMC LM برتی، اسپیشل سیکرٹری بڑھائے چیف منسٹر اجیت ریڈی اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ چیف منسٹر نے عہدیداروں سے سروے کی پیش رفت اور عوام کے رد عمل کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ حیدرآباد کے حدود میں اہم ترین شخصیات، IAS IPS عہدیداروں، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی اور دیگر عوامی نمائندوں کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے تاکہ تفصیلات کا اندراج ہو سکے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کی ہدایت پر شہر بالخصوص لکڑی کا پل تا مہدی پٹنم، نانل نگر، لنگر ہاؤس، ٹولی چوکی، پرانا پل تا ٹپا چبوترا ٹریفک کی خراب صورتحال کو بہتر بنانے مجلس کے رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین اور رکن اسمبلی نامپلی ماجد حسین نے کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلی نمائندگی کی۔ مجلس کے ارکان اسمبلی نے کمشنر پولیس حیدرآباد CV آنند سے ان علاقوں میں ٹریفک کی انتہائی خراب صورتحال کے بارے میں تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہیں بتایا کہ صبح اور شام میں اسکول اور دفاتر کے اوقات میں ٹریفک کی صورتحال انتہائی سنگین ہو جاتی ہے۔ لکڑی کا پل تا ٹولی چوکی جانے کے لیے 45 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ حکیم پیٹ سے اپولو ہاسپٹل کی سڑک، اسی طرح مہدی پٹنم سے ریتی بولی، ٹولی چوکی، گیلیکسی تھیٹر، لنگر ہاؤس، فلور مل، ماساپ ٹینک، AC گھاٹ، لکڑی کا پل، ملے پلی، نامپلی مارکیٹ، گنبدان قطب شاہی سڑک، محمدی لائن، پرانا پل تا ٹپا چبوترا سڑک پر ٹریفک کی بری صورتحال کے بارے میں مشاورت کی گئی۔ ان مصروف ترین سڑکوں کے نقشوں کے ساتھ کمشنر پولیس سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمشنر پولیس CV آنند نے مجلسی ارکان اسمبلی کو بتایا کہ وہ 1 یا 2 دن میں GHMC اور ٹریفک پولیس سے مشاورت کرتے ہوئے ٹریفک کے بہاؤ کو آسان بنانے کے لیے تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ تو نئے شہر کے لیے نمائندگی کی ہے، پرانے شہر کے رکن اسمبلی کہاں تھے؟ وہ بھی پرانے شہر میں ٹریفک مسائل سے کمشنر پولیس کو واقف کروانا چاہیے تھا، لیکن پرانے شہر کو خود رکن اسمبلی اور مقامی لیڈرز کی جانب سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ان سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔